علیکم ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے ایک بہادر جہانباز مجاہد راشد منہاس کے ایک واقعے کے بارے میں بات کریں گے، جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ایک غدار وطن سے اپنا جہاز اغوا ہونے سے بچا لیا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس بارے میں کم ہی جانتے ہوں گے کہ وہ غدار کون تھا اور وہ طیارے کو کیوں اغوا کرنا چاہتا تھا اور طیارے کو کہاں لے جانا چاہتا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ اس غدار کی قبر کہاں ہے اور اس کی قبر کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ان تمام باتوں کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو ناظرین گرامی، مطیع الرحمان ایک بنگالی تھا جو پاکستان ایئر فورس میں فلائٹ لیفٹیننٹ کے عہدے پر فائز تھا۔ مشرقی پاکستان سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد سرگودا کے پی ایف کالج میں داخلہ لے کر ڈگری حاصل کی اور پائلٹ آفیسر بن گیا۔ 15 اگست 1961 میں اس نے ایئر فورس جوائن کی اور 22 جون 1963 میں اس نے جی ڈی کورس مکمل کر لیا اور موجودہ مسرور بیس میں پائلٹ افسر کے طور پر تعینات ہو گیا، جو ماضی میں ماڑی بیس کہلاتی تھی۔ اس کے بعد اس نے ہوا بازی کی باقاعدہ تربیت حاصل کی اور انسٹرکٹر کے طور پر تعینات ہو گیا، جو ہوا بازی کی تربیت دیتے ہیں اور نئے پائلٹس کو ہوا بازی کی تربیت ان کے ذمہ ہوتی ہے۔ تربیتی طیاروں میں 2 سیٹیں ہوتی ہیں اور ایمرجنسی کی صورت میں انہیں آپریشن کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امریکی ساخت کا T-33 طیارہ بھی اسی کیٹاگری کا طیارہ تھا۔ مطیع الرحمان نے اس کی تربیت لی اور اعزازی نمبروں سے پاس ہوئے۔ اس کے بعد اس کو پشاور میں تعینات کر دیا گیا۔ اس نے 1965 کی جنگ بھی لڑی۔ بنگلہ دیش میں لبریشن وار کے دوران اس نے چھٹی لے لی اور اپنے خاندان سمیت اپنے آبائی وطن ڈھاکہ چلا گیا، لیکن وہ چھٹیاں ختم ہونے کے باوجود واپس نہیں آیا۔ جب پاک آرمی نے مکتی باہنی کے خلاف اپنی کاروائیاں شروع کی تو یہ بھی وہاں ایک گاؤں میں موجود تھا اور اس نے اپنی ایک فورس بنا رکھی تھی جسے ٹریننگ دیتا تھا۔ 14 اپریل 1971 میں پاک فضائیہ نے اس کے کیمپ پر حملہ کیا، لیکن وہ پہلے ہی اپنے بچاؤ کا انتظام کر چکا تھا۔ اس طرح وہ سب لوگ بچ گئے جو اس کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد مطیع الرحمان ڈھاکہ واپس چلا گیا اور 9 مئی کو کراچی واپس آ گیا۔ اس نے لیٹ ہونے کی وجہ بنگلہ دیش کی علیحدگی کا بہانہ بنا کر اپنی جان چھڑا لی، جس کو سچ تسلیم کر لیا گیا اور اسے دوبارہ جوائننگ دے دی گئی اور اسے انسٹرکٹر پائلٹ بنا دیا گیا۔ اس کی پالیسی ہی یہی تھی کہ کوئی فائٹر طیارہ اغوا کیا جائے اور مکتی باہنی کے حوالے کیا جائے، لیکن اسے انسٹرکٹر لگانے کی وجہ سے ایک مجبوری سامنے آئی کہ وہ اکیلا طیارے کو نہیں اڑا سکتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ دوسری سیٹ پر کسی کا موجود ہونا ضروری تھا۔ 20 اگست 1971 کو پائلٹ افسر راشد منہاس کی ٹریننگ T-33 جیٹ ٹرینرز کے ساتھ شیڈیولڈ پرواز ہونی تھی۔ یہ راشد منہاس کی دوسری ایسی پرواز تھی جو سولو فلائٹ کہلاتی ہے، یعنی ہوا سے زیادہ رفتار کے ساتھ طیارہ اڑانا۔ مطیع الرحمان نے یہ سوچا کہ نائک ینگ پائلٹ راشد منہاس، جس کی عمر 20 سال تھی، اس کو میں آسانی سے قابو کر لوں گا۔ جب راشد منہاس اپنے طیارے میں رن وے پر موجود تھے تو اس نے طیارہ رکوا کر انسٹرکٹر کی سیٹ پر جلدی سے سوار ہو گیا اور طیارے کو بھارت کی طرف موڑنے کا حکم دیا، لیکن راشد منہاس نے بہادری کے ساتھ ایئرپورٹ انتظامیہ کو اطلاع دے دی کہ اسے اغوا کیا جا رہا ہے۔ اس پر ایئر کنٹرولر نے راشد منہاس کو دوبارہ پیغام بھیجنے کے لیے کہا، جس پر راشد منہاس نے دوبارہ تصدیق کر دی کہ حقیقت میں اس کو طیارے سمیت اغوا کیا جا رہا ہے۔ راشد منہاس نے مطیع الرحمان سے طیارے کا کنٹرول حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس میں کامیابی نہ ہونے کی صورت میں راشد منہاس نے فیصلہ کر لیا کہ میں ملک سے غداری نہیں کر سکتا۔ چنانچہ انہوں نے اچانک طیارے کو زمین کی طرف موڑ دیا اور بھارت کے بارڈر سے 50 کلومیٹر پہلے ٹھٹا کے مقام پر طیارے کو کریش کر دیا اور خود شہید ہو گئے۔ یہاں تک تو اکثر لوگوں کو علم ہے کہ راشد نے قوم و ملک کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور ایک غدارے وطن کو جہنم کا ایندھن بنا دیا اور خود سرخرو ہو گئے۔ یار مظہر، جو آرمی کے بارے میں لکھتے رہتے ہیں، انہوں نے 2004 میں سیسل چودھری سے ملاقات کی کیونکہ سیسل چودھری نے اس حادثے کی تحقیق کی تھی۔ راشد منہاس کے تذکرے پر انہوں نے کہا کہ جب میں نے طیارے کے جائے حادثے کا معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ طیارہ اپنی نوک کے بل زمین سے ٹکرایا ہے، جس کی وجہ سے راشد منہاس شہید ہوئے، لیکن مطیع الرحمان کی باڈی موجود نہیں تھی اور طیارے کی کنوپی بھی موجود نہیں تھی۔ لیکن جب سرچ کیا گیا
تو کچھ فاصلے پر متی الرحمان کی میت بھی مل گئی۔ اس کی ہلاکت کا سبب اس کے جسم کا زمین کے ساتھ دور تک رگڑ کھانا تھا۔ راشد نے کم بلندی پر آ کر طیارے کی کنوپی کھول دی تھی، جس کی وجہ سے متی الرحمان طیارے سے باہر جا گرا کیونکہ اس نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی تھی۔ راشد منہاس کی کوشش تھی کہ دشمن کو نیچے گرا کر طیارے کو بچایا جائے، لیکن اس وقت طیارہ زمین کے اتنے قریب پہنچ گیا تھا کہ واپس اٹھانا ممکن نہ تھا۔ متی الرحمان کا ارادہ صرف یہی نہیں تھا کہ وہ طیارہ ہی اغوا کر رہا تھا، بلکہ اس کا ارادہ تھا کہ پاکستان کے پائلٹ کو بھی اغوا کر لے، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو اس میں پاک فوج کی بڑی بدنامی ہوتی۔ اس کے بعد متی کی میت کو کم ترین لوگوں کے قبرستان میں دفنایا گیا اور اس کی تصویر مسرور بیس کے مین گیٹ پر غدار کے طور پر لگائی گئی۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ بنگلہ دیش نے اسے شہید قرار دے کر پاکستان سے اس کی ڈیڈ باڈی منگوا کر اسے شہادت کا رتبہ دے دیا اور اسے ڈھاکہ میں میر پور کے شہیدوں کے قبرستان میں دفنا دیا، اور اسے بنگلہ دیش کا سب سے بڑا فوجی اعزاز دیا گیا جس کا نام 20 سر شتوت دیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی راشد منہاس کی کہانی اور اس کی جرات مندانہ کارروائی کی داستان۔ آپ لوگ بھی پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور راشد منہاس کے حق میں دعائیں مغفرت ضرور لکھیے گا۔